وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، ہم مرکب اضافی پڑھ رہے ہیں، دو اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے تاکہ اس اسم کی پہچان ہو سکے، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف کے دو قاعدے ہیں کہ وہ الف لام کے بغیر ہوگا یعنی نکرہ اسم ہوگا، اور اس کا اعراب ہلکا ہوگا، یعنی اگر وہ واحد اسم ہے تو اس کی تنوین ختم کر دیں گے، اور اگر وہ مثنیٰ یا جمع سالم مذکر ہے آنی یا اونا والا تو اس کا آخری نون گرا دیں گے، اس سے وہ مضاف بن جائے گا۔ اور مضاف الیہ کا صرف ایک ہی قاعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرکب اضافی میں مضاف اپنے مضاف الیہ کو حالت جر دے دیتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا دو سے زائد اسماء پر مشتمل مرکب اضافی، تو ایسے مرکب اضافی میں جو پہلا اسم ہوتا ہے عربی میں وہ صرف مضاف ہوتا ہے، اور جو آخری اسم ہوتا ہے وہ صرف مضاف الیہ ہوتا ہے، اور جو بیچ والا اسم ہے وہ چونکہ دونوں اسموں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو وہ ایک اسم کا مضاف ہوتا ہے اور دوسرے کا مضاف الیہ۔ اس لیے جو پہلا اسم صرف مضاف ہے اس پر صرف مضاف کے قاعدے، اور جو آخری اسم ہے وہ صرف مضاف الیہ، اس پر صرف مضاف الیہ کا قاعدہ یعنی ہمیشہ حالت جر میں، اور جو بیچ والا اسم ہے وہ چونکہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی، تو اس پر مضاف کے قاعدے بھی ہوں گے یعنی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اور اس پر مضاف الیہ کا قاعدہ بھی اپلائی ہوگا یعنی ہمیشہ حالت جر میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ضمائر کے ساتھ مرکب اضافی، اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ ضمائر کسے کہتے ہیں؟ اگر میں لکھوں کہ احمد میرا دوست ہے اور احمد ایک ڈاکٹر ہے، پہلی دفعہ جب میں نے احمد کا نام لے لیا کہ احمد میرا دوست ہے، تو دوسری دفعہ اس کا نام لینے کی بجائے عام طور پہ میں کیا کہتا ہوں کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ یہ جو اسم ہے وہ، یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ احمد کے لیے، تو اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اور جب میں کسی سامنے والے شخص سے بات کرتا ہوں تو میں اس کا نام نہیں لیتا بلکہ اسے میں کہتا ہوں تو، تم یا آپ، تو یہ اسم ضمیر ہیں۔ اور اسی طرح جب میں اپنی بات کروں تو میں اپنا بھی نام نہیں لیتا بلکہ میں کہتا ہوں میں، تو یہ جو اسم ہے میں، یہ بھی اسم ضمیر ہے۔ اور اگر میں اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کی بھی بات کروں تو پھر میں کیا کہتا ہوں اپنے بارے میں؟ ہم، تو یہ جو اسم ہے ہم، یہ بھی ضمیر ہے۔ جب کوئی شخص بات کرتا ہے، بولتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو میں کہتا ہے
اور زیادہ ہوں تو ہم کہتا ہے، گرامر کی روح سے اسے کہتے ہیں صیغہ متکلم۔ متکلم کا مطلب ہے کلام کرنے والا، بولنے والا۔ اب میں بات کر رہا ہوں تو میں کون ہوں؟ متکلم۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں فرسٹ پرسن، فرسٹ پرسن۔ اور فرسٹ پرسن یعنی متکلم، بات کرنے والا، جس شخص سے براہ راست مخاطب ہو، جسے وہ تو، تم یا آپ کہہ کر مخاطب کر رہا ہو، اسے کہتے ہیں صیغہ حاضر، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں سیکنڈ پرسن۔ اور متکلم یعنی فرسٹ پرسن یعنی بولنے والا، جس شخص کے بارے میں بات کرے، اس کا نام لے کے بات کرے، اسے کہتے ہیں صیغہ غائب۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں تھرڈ پرسن۔ اب تھرڈ پرسن کے لیے یعنی صیغہ غائب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ وہاں موجود ہو یا نہ ہو۔ بے شک وہ وہاں موجود ہو، لیکن اس سے براہ راست بات نہ کی جائے، بلکہ اس کے متعلق کوئی بات کی جائے، تو گرامر کی روح سے وہ شخص پھر بھی صیغہ غائب میں ہوتا ہے، یعنی تھرڈ پرسن۔ عربی میں ضمائر کون کون سے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہیں۔ عربی زبان میں اگر ہم صیغہ غائب سے شروع کریں، تھرڈ پرسن سے، تو مذکر کے ضمائر الگ سے ہیں اور مؤنث کے الگ سے۔ یعنی اردو میں اگر ہم مذکر کو کہتے ہیں وہ، جسے انگلش میں کہتے ہیں ہی، تو عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا۔ اور اگر وہ ہو مؤنث اسم، میں کسی خاتون کے بارے میں بات کرتا ہوں، تو اس کے لیے اردو میں تو وہ ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن انگلش میں اسے کہتے ہیں شی، اور عربی میں اسے کہتے ہیں ہیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اردو اور انگلش زبانوں میں عدد دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسا اسم جو کسی ایک شخص، چیز یا جگہ کو ظاہر کرے، اسے واحد کہتے ہیں، اور جو ایک سے زائد کے لیے استعمال ہو اسے جمع کہتے ہیں، یعنی پلورل۔ جبکہ عربی زبان میں عدد دو نہیں بلکہ تین طرح کے ہیں۔ ایسا اسم جو کسی ایک شخص، چیز یا جگہ کو ظاہر کرے، اسے واحد کہتے ہیں، اور جو دو کو ظاہر کرے اسے مثنیٰ کہتے ہیں، اور جو دو سے زائد کو ظاہر کرے یعنی تین یا اس سے زیادہ تو اسے جمع کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جب صیغہ غائب میں کوئی ایک شخص ہو اور وہ مذکر ہو، یعنی ہی، وہ، تو اس کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے ہوا۔ اور اگر وہ دو ہوں، میں کہوں احمد اور علی دو، تو پھر اس کے لیے ضمیر کیا استعمال ہوگی؟ ہما، ہما۔ اور اگر وہ مذکر دو سے زائد ہوں تو پھر اس کے لیے ضمیر ہوگی ہم، ہوا، ہما، ہم۔ اور اگر مؤنث اسم ہو اور واحد ہو، میں کسی ایک خاتون کا نام لوں، میں کہوں فاطمہ، تو اس کے لیے پھر ضمیر کیا استعمال ہوگی؟ ہیا، یعنی شی۔ اور اس سے مثنیٰ کیا ہے؟ وہ بھی ہما، وہ دونوں، فاطمہ اور زینب، ہما۔ اور اگر وہ دو سے زائد ہوں
تو پھر ان کے لیے ضمیر کیا استعمال ہوگی؟ ہن، یعنی ہوا، ہما، ہم، اور ہیا، ہما، ہن۔ اور اگر میں صیغہ حاضر میں آؤں، وہ شخص جس سے میں براہ راست بات کروں اسے میں کہوں فرض کریں تو، وہ واحد ہو اور مذکر ہو، تو اس کے لیے ضمیر کیا ہے؟ انتا، تو۔ اور اگر وہ دو ہوں، میں کہوں تم دونوں، تو اس کے لیے ہوگا انتما۔ اور جب دو سے زائد ہوں تو پھر انتم۔ اور اگر صیغہ حاضر میں ہو مؤنث تو اس کے لیے ضمیر، اب اردو میں تو اسے بھی تو ہی کہتے ہیں اور انگلش میں اسے یو کہتے ہیں، لیکن عربی میں کیا کہیں گے؟ انتا سے مؤنث کے لیے کیا ہوگی؟ انتی۔ اور مثنیٰ کے لیے وہی انتما جو مذکر کے لیے تھی، انتما۔ اور جمع کے لیے کیا ہوگی؟ انتن، تم سب خواتین۔ اور اب میں آتا ہوں صیغہ متکلم میں، یعنی فرسٹ پرسن میں۔ تو اردو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں، انگلش میں آئی۔ اس کے لیے عربی میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ضمیر ہے، اور وہ ہے انا، میں۔ اور دو یا دو سے زائد کے لیے ہے نحنو۔ نحنو کا معنی ہے ہم، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، دو کے لیے بھی یعنی مثنیٰ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی۔ ناظرین کرام، یہ جو ضمائر آپ کے سامنے ہیں یہ ہیں حالت رفع کے ضمائر، لیکن ہمارا آج کا ٹاپک ہے ضمائر کے ساتھ مرکب اضافی۔ اور ہم نے دیکھا کہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان ضمائر سے حالت جر چاہیے۔ ان ضمائر سے حالت جر کیا ہوگی وہ دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہوا سے حالت جر ہے ہو، ہوا سے حالت نصب اور جر ہے ہو، حالت نصب اور جر دونوں ہو۔ ہما سے حالت نصب اور جر دونوں ہیں ہما، اور ہم سے بھی حالت نصب اور جر دونوں ہیں ہم، لیکن ایک فرق ہے۔ جب یہ ضمائر حالت رفع میں ہوتے ہیں تو یہ الگ سے لکھے جاتے ہیں، یہ کسی اسم کے ساتھ مل کے نہیں آتے بلکہ الگ سے لکھے جاتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں ضمائر منفصلہ۔ منفصلہ کا مطلب ہے جو فاصلے پہ رہتے ہیں، کسی کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، منفصلہ حالت رفع کے ضمائر۔ لیکن جب یہی ضمائر حالت نصب یا جر میں جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں متصلہ، متصلہ ضمائر، یعنی یہ اپنے سے پہلے آنے والے اسم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں ضمائر متصلہ یعنی اٹیچڈ پروناؤنس۔ تو ہوا، جب یہ ہوگا تو اس سے پہلے میں جب یہ لگاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ ہو اپنے سے پہلے اسم کے ساتھ جڑ کے آئے گا۔ اسی طرح ہما حالت رفع میں تو ایسے ہوگا، یعنی فاصلے پہ الگ سے لکھا جائے گا،
لیکن جب یہ حالت نصب یا جر میں جائے گا تو یہ بھی اپنے سے پہلے اسم کے ساتھ جڑ کے آئے گا. اور اسی طرح ہم بھی حالت رفع میں ہوگا تو یہ منفصلہ ہوگا، الگ سے لکھا جائے گا. لیکن جب یہ حالت نصب یا جر میں جائے گا تو اپنے سے پہلے آنے والے اسم کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا. ہم، یہ ہے پہچان حالت رفع اور حالت نصب یا جر کی. ناظرین، اب ہم آتے ہیں مؤنث ضمائر کی طرف. تو ہیا سے حالت نصب اور جر ہے ہا، اور اسی طرح یہ بھی متصلہ ضمائر میں سے ہے، اپنے سے پہلے آنے والے اسم کے ساتھ جڑ کر آئے گا. ہما سے حالت نصب اور جر ہما ہی ہے، اور ہنہ سے بھی حالت نصب اور جر ہنہ ہے. انتا سے حالت نصب اور جر ہے کا، اور یہ بھی متصلہ ہے، یعنی اپنے سے پہلے اسم کے ساتھ جوڑ کر آئے گا. انتما سے حالت نصب اور جر ہے کوما، جیسے انتا سے انتما تھا، اسی طرح کا سے حالت نصب اور جر میں ہوگا کوما، مثنیٰ کی ضمیر. صیغہ حاضر میں مثنیٰ کی ضمیر کیا ہوگی؟ کوما. کا سے کوما. اور انتم سے حالت نصب اور جر کی ضمیر ہوگی کم، یعنی کا، کوما اور کم، اور یہ بھی متصلہ. حالت نصب اور جر کے تمام ضمائر متصلہ ہوتے ہیں، اپنے سے پہلے آنے والے اسم کے ساتھ جڑ کر استعمال ہوتے ہیں. اور اسی طرح انتی سے حالت نصب اور جر کیا ہوگی؟ کی، اور یہ بھی جڑ کے آئے گا، متصلہ کی. اور مثنیٰ میں کوما ایسے ہی، اور جمع میں کنہ، اور یہ بھی متصلہ. اور انا سے حالت نصب اور جر ہے یا ساکن، یہ، اور یہ بھی متصلہ. یہ نحنو سے حالت نصب اور جر ہے نا، یا اور نا، اور یہ بھی متصلہ ہے. تو ناظرین کرام، یہ آپ کے سامنے حالت نصب اور جر کے ضمائر ہیں، اور آج ہم انہی کے ساتھ بنائیں گے مرکب اضافی، اور یہ قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، لہٰذا بہت اہم ہے اور بہت خوبصورت ہے. آپ نے یہ قرآن مجید میں بہت پڑھا ہوگا، اور آج انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آئے گی.